بجلی کا بحران، پانی کا بحران، آلودگی اور زمینوں پر تجاوزات۔ کراچی کا انتظام چلانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ نہیں، صرف ان کی وجہ سے تو نہیں۔ سوچ آپ کو سمجھائے گا کراچی کا انتظام کس طرز پہ چلایا جا رہا ہے۔ دنیا کے اکثر بڑے شہر انتظامی طور پر کثیر اختیارات کے حامل خود مختار ادارے چلاتے ہیں، جیسے سٹی آف لندن کارپوریشن، سٹی آف نیو یارک اور ٹوکیو میٹروپولیٹن گورنمنٹ۔ کراچی کا نظام بھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن یا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس ہے، جس کے سربراہ اس وقت میئر وسیم اختر ہیں۔ لیکن اس کے نام کے برعکس بلدیہ کا پورے کراچی پہ اختیار ہی نہیں ہے۔ شہر کے 6 کینٹونمنٹس جن کی آبادی لاکھوں نفوس پر مشتمل ہے، پر KMC کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کی جگہ کینٹونمنٹ بورڈ، جو کہ کینٹونمنٹ ایکٹ 1924 کے تحت بنایا گیا، ان کے ذمے یہ کام آتے ہیں: 1. زمین کا انتظام، 2. بلدیاتی خدمات کی دستیابی، اور 3. محصولات کے ذریعے ریونیو پیدا کرنا۔ جہاں بلدیہ کے پاس اختیارات استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہاں بھی اس کا دائرہ کار محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سن 2013 کی وجہ سے ہے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت کراچی کو 209 شہری یونین کمیٹیز اور 38 دیہی یونین کونسلز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 38 دیہی یونین کونسلز جو کہ ملیر اور مغربی کراچی میں واقع ہیں، ان کو کراچی ضلعی کونسل چلاتی ہے، جو کہ 38 منتخب کونسلرز پر مشتمل ہے۔ لیکن KMC کا KDC کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ شہری علاقوں میں جہاں KMC کا اختیار ہے بھی، وہاں بھی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ نے ایسا نظام وضع کیا ہے جس سے اس کے اختیارات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ 209 شہری یونین کمیٹیز 6 ضلعی میونسپل کارپوریشنز کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ ان DMCs کو یہ اہم کام سونپے گئے ہیں، جیسا کہ صحت عامہ، تعلیم، پانی کی فراہمی، نکاسی آب، ذبیحہ خانہ اور گلی کوچوں کا انتظام۔ اگرچہ بنیادی طور پر تو یہ DMCs KMC کے نیچے آتی ہیں، لیکن SGLA ان کے مابین تعلق کو خصوصی طور پر بیان نہیں کرتا۔ اس لیے DMC خود مختار اور طاقتور اداروں کی طرح کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے بلدیہ عظمیٰ کے ذمے صرف 18 معمولی نوعیت کے اختیارات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا، جن میں تازہ دودھ کی فراہمی، قومی دن کے موقع پر جشن کا انتظام اور غیر ملکی شخصیات کا استقبال کرنے جیسے چند کام شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ کے اختیارات میں مزید کمی وہ غیر منتخب ادارے کرتے ہیں جو حکومت سندھ کے زیر سایہ بنائے گئے ہیں، اور ان کا کچھ علاقوں میں ہونے والے اکثر امور پر اختیار ہے، جیسا کہ LDA لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، MDA ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کو ہم KDA کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ادارے اپنے علاقوں میں گھروں کے منصوبے، کمرشل جگہوں کی تعمیر اور ترقیاتی منصوبوں میں تعاون کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ LDA کے اندر لیاری، ہاکس بے اسکیم 32 اور شہید بے نظیر بھٹو ٹاؤن ہیں، اور MDA میں ملیر کے تقریباً 5 لاکھ ایکڑ ہیں، جبکہ KDA نے نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد اور گلشن اقبال میں 50 کے قریب اسکیمز تیار کی ہیں۔ شہر کی دوسری ایجنسیز جن پر KMC کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان میں شامل ہیں سندھ پولیس، جس کی ذمہ داری قانون کی رکھوالی ہے، لیکن وہ بھی 2011 سے سندھ گورنمنٹ کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، جس کی ذمہ داری شہر میں پانی کی دستیابی اور گندگی کو ٹھکانے لگانے کی ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، جن کی ذمہ داری نکاسی اور ٹھوس فضلات کو ٹھکانے لگانے کی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جس کی ذمہ داری شہری عمارات اور تعمیرات کی منظوری ہے۔ سندھ بورڈ آف ریونیو، جس کی ذمہ داری زمین کا ریکارڈ رکھنے اور اس سے متعلقہ ٹیکسز اور ریونیو کو دیکھنا ہے۔ اور آخر میں سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، جس کی ذمہ داری عام سفری نظام کی منصوبہ بندی،
عمل درآمد اور چلانے کی ہے۔ ان تمام ایجنسیز پر سندھ حکومت کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ کراچی کے ہر بڑے منصوبے میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی جائے جس میں ہر ایجنسی کا ایک نمائندہ ہو تاکہ اہم فیصلے اور پیش رفت پر مل جل کر کام کیا جا سکے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ اب تک ہو نہیں پایا ہے، بلکہ اس قدر گڈمڈ ہوتی ذمہ داریوں اور اتنے زیادہ انتظامی اداروں کی وجہ سے ہمیشہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس پورے عمل میں ہارتا صرف کراچی کا عام شہری ہے۔ سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں۔